بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جنات کی دعوت۔ ہاشم ایک نیک دل نوجوان تھا جو اپنے والدین کے انتقال کے بعد جائیداد کا تنہا وارث تھا۔ غریبوں کی مدد کرتا اور نماز کا پابند تھا۔ اس کی زندگی بہت سادہ تھی۔ ایک دن اسے ایک خط موصول ہوا جو بہت ہی پراسرار اور عجیب لگ رہا تھا۔ خط میں ایک سنہری رنگ کا جملہ لکھا تھا، تمہیں نیک جنات کی دعوت دی جاتی ہے۔ آج رات تمہیں دعوت پر مدعو کیا جاتا ہے۔ ہاشم کو پہلے تو یہ خط مذاق لگا، لیکن خط پر لکھا پتہ بالکل صحیح تھا۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں اس کا خاندانی کھیت موجود تھے۔ وہ سوچنے لگا کہ شاید یہ کوئی پرانا واقعہ ہو اور اسے یوں ہی کوئی یاد دہانی ملی ہو۔ دعوت کی رات کے وقت ہاشم کے دل میں خوف اور تجسس لے کر کھیت کی طرف روانہ ہوا۔ جیسے ہی وہ وہاں پہنچا اسے ایک چمکتی ہوئی روشنی نظر آئی جو کسی جادوئی عالم کا پتہ دیتی تھی۔ ہاشم کے کھیت میں ایک بہت پرانا اور بہت بڑا درخت تھا جو رات کے اندھیرے میں جگمگا رہا تھا۔ اس کی روشنی دور دور تک پھیلی ہوئی تھی، جیسے دور سے دیکھنے میں ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کسی بہت بڑے ایونٹ کا اہتمام کیا گیا ہو۔ ہاشم یہ سب دیکھ کر ابھی حیرت کے سمندر سے باہر نہیں آیا تھا کہ اسے اپنے پاس بہت تیز ٹھنڈی ہوا کا احساس ہوا اور اس نے اپنے کندھے پر ایک سرد ہاتھ محسوس کیا۔ اور جیسے ہی اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو ایک بزرگ دکھائی دیے جن کا چہرہ نور سے بھرا ہوا تھا اور بڑے نرم لہجے میں بولے، میں ایک نیک جن ہوں۔ وہ بزرگ بولے اور ہاشم کو لے کر اس درخت کے نیچے چلا گیا جو کئی روشنیوں سے سجایا ہوا تھا، اور اس نے درخت کے پاس جا کر کچھ منہ میں پڑھا تھا جس سے درخت کے تنے میں ایک راستہ نمودار ہوا۔ اور یہ دونوں اس راستے سے چل کر اندر داخل ہوئے۔ اندر جا کر دیکھا یہ بہت بڑی بستی تھی جہاں بہت زیادہ چھوٹے اور بڑے قد کے جنات تھے جن کے چہرے پر نور تھے اور ہر طرف ایک بہت اچھی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ سب نے آگے بڑھ کر آئے اور ہاشم کو بڑے پیار سے ملے۔ ان کے پیچھے پیچھے اندر چل دیے۔ وہ بزرگ ہاشم کو لیے ایک بہت بڑے ہال نما کمرے میں داخل ہوئے۔ یہاں پر بہت سے کھانوں کی خوشبوئیں آ رہی تھیں۔ جہاں پر ہاشم کے لیے دسترخوان لگایا گیا۔ ہاشم نے زندگی میں ایسے کھانے نہیں چکھے تھے۔ ہاشم نے جی بھر کر کھانا کھایا۔ پھر وہ بزرگ ہاشم سے مخاطب ہوئے، ہم نے تمہیں
ایک بہت بڑی ذمہ داری دینی ہے۔ یہ ذمہ داری کئی برس تک تمہارے دادا نے نبھائی۔ ہاشم کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے دل میں خدا کا نام لیا اور پوچھا، جی کون سی ذمہ داری؟ نیک جن نے بتایا کہ اس کے خاندان نے صدیوں سے انسانوں کی مدد کی ہے اور وہ ہاشم کے خاندانی وفادار تھے، کیونکہ ہاشم کے دادا کے ان پر بہت زیادہ احسانات تھے، جنہوں نے ہمیشہ اس بستی کا خیال رکھا اور اس کی حفاظت کی۔ اب وقت آ گیا تھا کہ ہاشم کو ایک عظیم طاقت عطا کی جائے۔ لیکن اس کے بدلے میں اسے کچھ ذمہ داریاں اپنے ذمے لینی ہوں گی۔ انہوں نے بتایا، تمہیں ہماری قوم کا محافظ بننا ہوگا اور اس کا مطلب ہے کہ تمہیں بڑی بدروحوں سے بچنے کے لیے ہماری مدد کرنی ہوگی اور جنات کے درمیان امن قائم رکھنا ہوگا۔ جن نے کہا۔ یہ سن کر ہاشم نے سوچا کہ یہ کتنا مشکل کام ہو سکتا ہے، لیکن جن نے اسے تسلی دی کہ یہ کام وہ اکیلا نہیں کرے گا، نیک جن ہمیشہ اس کی مدد کے لیے موجود ہوں گے اور اسے ہر مشکل وقت میں صحیح راستہ دکھائیں گے۔ پھر جن نے ایک امتحان کا ذکر کیا جس کو اسے پورا کرنا تھا۔ اسے ایک پراسرار غار میں جانا تھا جہاں بدروحیں رہتی تھیں۔ وہ بدروحیں ہمیشہ سے جنات کی دنیا میں فتنہ پیدا کرنے کی کوشش میں رہتی تھیں۔ یہ تمہاری آزمائش ہے، جن نے کہا۔ اگر تم کامیاب ہوئے تو تمہاری قسمت بدل جائے گی، ورنہ بدروحیں تمہیں اپنی قید میں لے لیں گی۔ ہاشم نے خدا پر بھروسہ کرتے ہوئے اس آزمائش کو قبول کیا اور غار کی طرف روانہ ہوا۔ جب ہاشم غار کے قریب پہنچا تو اسے چاروں طرف ایک غیر معمولی خاموشی محسوس ہوئی۔ غار کی دیواروں پر عجیب نشان بنے ہوئے تھے، جیسے کسی قدیم زبان میں لکھا ہوا ہو۔ اچانک غار کے اندر سے ہنسنے کی آوازیں ہولناک آئیں، جو ہاشم کے دل کو دہلا دینے والی تھیں۔ لیکن ہاشم نے ہمت نہ ہاری اور اندر قدم رکھا۔ وہاں اسے بدروحوں کا سامنا ہوا جو بہت ہی خوفناک نظر آ رہی تھیں۔ ان کی آنکھیں خوف کی طرح سرخ تھیں اور ان کی شکلیں کافی خوفناک تھیں، جنہیں کوئی نازک دل انسان نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ان کے دانت ڈریکولا کی طرح کے تھے اور کچھ کے دانت اتنے بڑے اور خوفناک تھے اور
کچھ کی آنکھیں ان میں سے خون بہہ رہا تھا۔ وہ شیطان شکلوں والی بدروہیں تھیں۔ ان کے چہروں پر شیطانی مسکراہٹ تھی۔ بدروہوں نے ہاشم پر حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن جیسے ہی وہ قریب آئیں، ہاشم نے نیک جن کا دیا ہوا وظیفہ پڑھا اور فوراً ہی ایک سفید روشنی پھوٹی اور نیک جن نے خود کو ظاہر کیا۔ جنات اور بدروحوں کے درمیان ایک زبردست لڑائی شروع ہو گئی۔ نیک جنات نے بدروحوں کو شکست دی اور ہاشم کو وہاں سے بحفاظت نکالا۔ اس آزمائش کے بعد نیک جنات نے ہاشم کو بتایا کہ وہ کامیاب ہو چکا ہے اور اب وہ ان کے خاندان کا محافظ بن چکا ہے۔ اس کے بدلے میں نیک جن نے ہاشم کو ایک خاص نعمت عطا کی، جس کے تحت وہ بدروحوں، انسانوں اور جنات کے درمیان ہمیشہ امن قائم رکھنے کے قابل ہوگا۔ اب ہاشم ایک عام انسان نہیں رہا تھا، بلکہ ایک محافظ بن چکا تھا، جسے نیک جنات کی مدد ہمیشہ حاصل رہے گی۔ ہاشم واپس اپنے گاؤں آ گیا، لیکن اب اس کی زندگی پہلے جیسی نہیں رہی۔ وہ دنیا کے اسرار و رموز سے واقف ہو چکا تھا۔ اس کا دل اب بہت سکون میں تھا۔ نیک جنات کی مدد سے وہ ہمیشہ خیر اور رہبر بنا رہا اور جہاں کہیں بھی فتنہ اٹھتا وہ وہاں پہنچ کر اسے ختم کر دیتا۔ Thank you so much. Please like my channel and share.